اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وفی کل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفتون رعا قد کمل سنہ اربعۃ اشہر وہو قریب من صغیر الغنم۔ بے شماری آج اس میں ہے کہ اگر کوئی قطع یعنی پرندہ سنگ خار اس کو والحجل یعنی چکور و دراج اور دراج کا شکار کرے، اگر کوئی آدمی قطع یعنی کون سا جی پرندہ سنگ خار، حجل چکور اور تیتر کا شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حمل مفتون ہے۔ حمل مفتون ایسا چھوٹا بچہ ہے جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہو اور وہ چرتا ہو، یہ کفارہ ہے۔ قطع حجل دراج کا کفارہ حمل مفتون ہے، حمل مفتون ہے۔ معذرت میں اس کو بند کر دیتا ہوں تاکہ پھر نہ جی میرے جان معذرت کے ساتھ فون آ گیا، میں نے بند کیا ابھی۔ وفی کل واحد من القطع والحجل والدراج حمل مفتون رعا، ہر ایک قطع یعنی پرندہ سنگ خار، حجل جو کہ چکور ہے، دراج تیتر کا کوئی شکار کرے تو ان کا کفارہ حمل مفتون ہے۔ وہ چھوٹا بچہ جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہو اور وہ چرتا ہو، یہ کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پیچھے ایک بحث آئی تھی کہ کوئی قطع حجل اور دراج کے انڈے کو توڑتا ہے تو اس کے لیے کفارہ بتایا تھا صغیر غنم، ایک چھوٹی بھیڑ دینی تھی۔ ٹھیک ہے، تو قطع حجل اور دراج کے لیے حمل مفتون ہے خود کے لیے، اور جو ان کے انڈے کا توڑنے کا کفارہ تھا وہ تھی جناب چھوٹی بھیڑ۔ تو شہید فرماتے ہیں یہ قریب قریب ہیں، یہ حمل مفتون اس چھوٹی بھیڑ کے جو ہے وہ قریب قریب ہے۔ تو اب اگر آپ لوگ سوال کریں کہ حیوان چھوٹا جو کہ انڈے کے اندر وہ مطلب ہے اس کے بچہ ہے وہ، اور حیوان بزرگ کا کفارہ برابر ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کفارہ حیوان چھوٹا اور حیوان بڑے کے کفارے کے برابر ہونے میں کوئی بعد نہیں ہے، کوئی بعد نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں یہ کام جو مصنف نے اس لومہ میں کیا ہے وہ کام بہتر ہے اس کام سے جو دروس میں کیا ہے۔ لومہ میں کون سا کام کیا ہے؟ لومہ میں یہ کہا ہے کہ قطع حجل اور دراج کا کفارہ ایک حمل مفتون ہے، اور جو ان کے انڈے ہیں ان تینوں کے انڈے توڑنے کا کفارہ ایک چھوٹی بھیڑ ہے۔ چھوٹی بھیڑ اور حمل مفتون جو ہیں قریب قریب ہیں۔ یہ جو کام کیا ہے یہ بہتر ہے۔ کس سے؟ مصنف نے قطع حجل اور دراج کے انڈے توڑنے کا کفارہ بتایا تھا مخاض، انڈے توڑنے کا کفارہ بتایا تھا مخاض، تو اس کو مصنف نے اس اختلاف سے بچنے کے لیے
کہ یہاں کیونکہ دراج حجل کا کفارہ حمل مفتون ہے اور ان کے انڈوں کا توڑنے کا کفارہ تھا دروس میں کہا ہے مخاض، تو یہ بڑا فرق ہو جائے گا. لہذا مخاض کو حمل کیا کس پر کہ اس مخاض سے مراد نہ بنت مخاض ہے. جب مخاض سے مراد لے لیا بنت مخاض تو بنت مخاض اور یہ جو حمل مفتون ہے یہ قریب قریب ہو جائیں گے. یہ جواب دیا. یا یہ کہا کہ یہ جو ہیں قطعات حجل اور دراج ان تینوں کا کفارہ بھی یہاں بہتری کی اولا مخاض ہے. جب ان کے انڈے توڑنے کا کفارہ مخاض ہے تو خود ان کا کفارہ جو ہے وہ مخاض ہے بطریق اولا. یہ جواب دیا مصنف نے اپنی کتاب دروس میں. یہاں ذکر نہیں ہے لیکن مراد جو ہے وہ دروس ہے. تو فرماتے یہ جو جام بندی کی ہے قطع حجل اور دراج کے انڈے کے کفارے کی اور خود ان کے کفارے کی، اور یہاں فرمایا ہے ٹھیک ہے کہ ان کا کفارہ جو ہے وہ حمل مفتون ہے اور ان کے انڈے کے لیے بتایا تھا صغار غنم کا. یہ قریب قریب ہے. یہ کام جو لوما میں کیا یہ حمل بہتر ہے اس حمل سے جو کتاب دروس میں کیا. کتاب دروس میں کیا حمل کیا جان فرمایا قطعات حجل اور دراج کے انڈے توڑنے کا کفارہ مخاض ہے اور یہاں کیونکہ تھا خود ان کا کفارہ حمل مفتون تو یہاں بہت بڑا اختلاف آ رہا تھا. تو لہذا کہا وہ جو مخاض ہے نا ہم نے کہا اس مخاض سے مراد بنت مخاض ہے. بنت مخاض اور یہ حمل مفتون پھر قریب قریب ہو جائیں. یا ہم اس طرح کہیں دروس میں کہا ہے. یہ کہا ہے کہ اگر ان کے انڈے توڑنے کا کفارہ مخاض ہے تو ان کا کفارہ بھی بدرجہ اولا جو ہے وہ کیا ہے مخاض ہے. تو یہ جواب دیا دروس میں. لیکن لوما نے جو حمل کیا نا یہاں وہ بہتر ہے وہ اولا ہے کیونکہ اس بات کے اوپر آجان اجماع پایا جاتا ہے. اجماع ہے اس بات پر ٹھیک ہے. کس بات پر؟ یہ اجماع علت ہے اس اولا ہونے کی کہ یہ اولا ہے کیونکہ اجماع ہے انتفاع امرین. دونوں امر منتفی ہیں. دونوں امر منتفی ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطعات حجل اور دراج کا خود ان کا کفارہ جو ہے مخاض ہو. اجماع ہے کہ مخاض نہیں ہے ان کا کفارہ ایک. اور دوسرا پیچھے جو آپ نے کام کیا ہے ان کے انڈے توڑنے کا کفارہ مخاض سے مراد بنت مخاض لیا ہے ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اجماع ہے دونوں امر منتفی ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر جہاں بعض لوگوں نے اسی اشکال کا جواب کچھ اس طرح دیا ہے توجہ آپ نے کرنی ہے. بعض لوگوں نے اسی اشکال کا جواب کچھ اس طرح دیا میرے عزیزو. کون سا بلا اشکال کہ جناب قطعات حجل اور دراج کا کفارہ حمل مفتون ہے ٹھیک ہے اور جو ان کے انڈے توڑنے کا کفارہ ہے ٹھیک ہے وہ اور ہے ان کا اور ہے ٹھیک ہے. تو یہاں جو اشکال آ رہا تھا یہاں انہوں نے کچھ اس طرح جواب دیا ہے. کہا کہ مبنی شر یہ ہے کہ جو چیزیں متفق ہوتی ہیں ان کو مختلف کر دیتا ہے اور مختلف چیزوں کو متفق کر دیتا ہے. پیچھے کتاب الطہارت میں یہ بات گزری تھی. تو یہاں بھی یہ ہے ٹھیک ہے کہ جو حیوان صغیر ہے اس کا کفارہ بڑے سے کیا ہو زیادہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی عقلی طور پہ اس میں آپ یہ نہ سمجھو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ چھوٹے حیوان کا کفارہ زیادہ ہو بڑے سے کیونکہ ہمارے شر کا مبنا یہ ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں واجب ہوئی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے کیونکہ ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے ٹھیک ہے. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ وفی کل واحد من القطع والحجل والدراج
حمل مفتوم رعا قد کمل سنہ اربۃ اشہر، ہر ایک قطع پرندہ سنگ خار والحجل اور چکور والدراج اور تیتر کا کفارہ حمل مفتوم ایک چھوٹا بچہ ہے جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہو، قد کمل سنہ اربۃ اشہر جس کی عمر 4 مہینے مکمل ہو چکی ہو، وہو قریب من صغیر الغنم فی فرخها، وہو یہ حمل مفتون قریب ہے صغیر غنم کے، یہ حمل مفتون قریب ہے صغیر غنم کے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ ان کے انڈے توڑنے کا کفارہ تھا صغیر غنم، اور ان کا بتائے حمل مفتون صغیر غنم کے قریب قریب ہے۔ ولا بودا فی تساوی فداء الصغیر والکبیر کما ذکرنا ہو، فرماتے ہیں فداء صغیر یعنی حیوان چھوٹے کا کفارہ، والکبیر اور حیوان بڑے کا کفارے کے برابر ہونے میں لا بودا کوئی بود نہیں ہے۔ لا بودا فی تساوی فداء صغیر والکبیر، چھوٹے حیوان اور بڑے حیوان کے کفارہ کے برابر ہونے میں کوئی بود نہیں ہے، کما ذکر نہ ہو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَخَاضَ الَّذِي اخْتَارَهُ سَمَّ عَلَى بِنْتِ الْمَخَاض۔ وَهُوَ أَوْلَى، وَهُوَ یعنی یہ حمل، وَهُوَ جو نومہ میں کیا ہے، یہ اولا ہے، بہتر ہے۔ کس حمل سے یہ بہتر ہے؟ مصنف کا حمل کرنا مخاض کو، الذی اختارہ جس کو اختیار کیا ہے، وہاں بنت مخاض پر یہ بات دروس میں کی ہے، مصنف نے حمل کیا ہے مخاض کو سما یعنی وہاں بنت مخاض پر۔ کہاں بلا؟ قطع حجل دراج کے انڈے توڑنے کا کفارہ کہا مخاض، اور پھر مخاض سے مراد لیا ہے بنت مخاض، ٹھیک ہے، تاکہ حمل مفتون کے قریب قریب ہو جائیں۔ انڈے توڑنے کے کفارے میں مصنف نے کہا تھا مخاض، اور پھر اس مخاض سے مراد لیا بنت مخاض۔ کیوں لیا؟ تاکہ یہ بنت مخاض اور حمل مفتون جو ان کا کفارہ قریب قریب ہو۔ وَهُوَ أَوْلَى لما والا حمل بہتر ہے، کس سے؟ یا میں اشارہ کرتا ہوں یعنی دروس والے حمل سے، من حمل المصنف المخاض کہ مصنف نے حمل کیا ہے مخاض کو، الذی اختارہ جس کو اختیار کیا، سما وہاں انڈے توڑنے میں، علی بنت المخاض کہ مخاض سے مراد بنت مخاض ہے۔ ایک یہ ہو جائے، او علی ان فیہا ہونا مخاضن بطریق اولا، یا فیہا قطع حجل اور دراج میں ہونا یہاں، یعنی یہ کفارے میں کیا ہو؟ مخاضن بطریق اولا، مخاض ہو بدرجہ اولا، بطریق اولا یعنی بدرجہ اولا جو ہے نا مخاض ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہا جب ان کے انڈے کے لیے مخاض ہے تو خود ان کے لیے قطع حجل کے لیے مخاض ہونا بدرجہ اولا ہے، کیونکہ یہ خود بڑی ہیں، وہ ان کے انڈے کی بات تھی۔ انڈے میں اگر جناب علی یہ مخاض ہے تو خود ان میں بھی مخاض ہو بطریق اولا، پھر بھی برابری ہو جائے گی۔ او علی ان فیہا یا قطعات حجل اور دراج ہونا یہاں کیا ہے؟ مخاضن بطریق اولا، مخاض ہے بطریق اولا۔ دلیل وہو اولا، یہ جو نومہ نے حمل کیا یہ اولا ہے، بہتر ہے۔ دلیل اس کی للاجماع علی انتفاع الامرین، چونکہ اجماع ہے کہ دونوں امر منتفی ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں امر سے مراد کیا لیں گے؟ ایک یہ کہ قطع حجل اور دراج میں مخاض ہو، نہیں، ان میں مخاض نہیں ہے، مخاض۔ دوسری یہ بات کہ انڈے کے کفارے میں مخاض کو حمل کرنا بنت مخاض پر، وہ بھی دونوں امر اجماع ہے کہ منتفی ہیں، للاجماع ہے چونکہ اجماع ہے، علی انتفاع الامرین دونوں امروں کے منتفی ہونے پر۔ دونوں امروں سے مراد بلا بات میری کلیئر ہوئی یا نہیں؟
ایک یہ کہ اس دراج اور جناب جو بتا رہا ہوں حجل وغیرہ قطعات میں ان کے لیے مخاض ہو نہیں، اجماع ہے کہ مخاض نہیں ان میں، اور دوسرا مخاض سے مراد بنت مخاض نے انڈے میں، یہ دونوں امر یہاں منتفی ہیں۔ اسی طرح اسی اشکال کا جواب اگر جان بعض نے کچھ اس طرح دیا ہے کہ آپ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حیوان جو چھوٹا ہے اس کا کفارہ زیادہ ہو بڑے حیوان سے، آپ اس میں کیا بودھ سمجھ رہے ہیں، ہے نا شریعت میں ایسا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹے حیوان کا کفارہ بڑے سے زیادہ ہو، توجہ کرو۔ وقضا، اور اسی طرح مما کیلا جو کہا گیا ہے، من انا مبنا شائنا علی اختلاف المتفقات و اتفاق المختلفات، مبنا اشارہ ہمارا یہ ہے متفقات کو مختلف ہیں اور مختلفات متفق ہیں حکم، فجاز ان یثبت فی الصغیر زیادۃ علی الکبیر، تو جیز ہے حیوان صغیر کا کفارہ زیادہ ہو علی الکبیر، حیوان کبیر سے زیادہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ والوجہ ما ذکرنا ہو، وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، لعدم التنافی بوجہ، چونکہ دونوں کے درمیان تنافی نہیں ہے، وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے چونکہ دونوں کے درمیان تنافی نہیں ہے۔ وجہ کون سی تھی؟ ہم نے یہ کہا قطعات حجل اور دراج کے انڈے توڑنے کا کفارہ تھا چھوٹی بھیڑ، اور خود ان کا کفارہ ہے حمل مفتون، تو یہ آپس میں کیا ہے جان؟ قریب قریب ہیں، قریب ہیں، حمل مفتون قریب ہے چھوٹی بھیڑ کے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ دلیل ہے۔ والوجہ ما ذکرنا، وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے چونکہ تنافی نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ ھذا علی تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر کما اختار المصنف، او علی وجوب الفتح کما اخترنا ہو وحملہ ولا الحمل والا باقی الاشکال۔ ھذا علی تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر، یعنی یہ جو بات کی ہے کہ دونوں مسئلوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں مسئلہ، ایک مسئلہ وہ انڈے توڑنے والا اور دوسرا مسئلہ ان تین حیوانوں کے شکار کرنے والا، ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ دونوں میں انڈے توڑنے میں اور خود ان کے کفارے میں کوئی منافات نہیں، ھذا دونوں انڈے میں اور ان میں، خود ان کے کفارے میں، انڈے توڑنے والے میں اور خود ان میں ھذا کوئی منافات نہیں ہے۔ علی تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر، اس صورت میں ہے کہ جب چھوٹی بھیڑ کو اختیار کیا جائے، صغیر کا اشارہ وہ جو انڈے توڑنے ہیں، انڈے توڑنے میں کفارہ چھوٹی بھیڑ ہو، کما اختار المصنف جیسا کہ مصنف نے اختیار کیا، او علی وجوب الفتح، یا اس کو حمل کریں کس پر؟ وجوب فتح پر، جیسا کہ ہم نے اختیار کیا کہ جو ہے فتح مراد ہے وہاں، وحملہ علی الحمل، اور اس فتح کو حمل کریں حمل پر یعنی حمل مفتوم پر، تو پھر خود ان کا کفارہ، یار بار بار کہہ رہے ہیں، دراج حجل قطع کا کفارہ بھی حمل مفتوم، اور اس پچھلے انڈے توڑنے کا کفارہ بھی حمل مفتوم، تو برابر ہو گیا، کوئی منافات نہیں ہے۔ وَإِلَّا باقی الاشکال، اگر یہ قول نہ لیں بلکہ مصنف کا قول جو دروس میں تھا انڈے توڑنے کے لیے مخاض واجب ہے، انہوں نے کہا تھا مخاض واجب ہے، تو یہاں خود ان کا کفارہ حمل مفتوم اور انڈے توڑنے کا کفارہ مخاض، اشکال پھر باقی ہو جائے گا۔ اگر اس طرح نہ کیا جیسا ہم نے کیا ہے، وَإِلَّا باقی الاشکال، ورنہ اشکال باقی ہے۔ اگر یہ ہماری بات نہ مانی، مصنف کی بات لی جو دروس میں کہا کہ ان کے انڈے توڑنے کا کفارہ مخاض ہے، تو پھر باقی الاشکال، اشکال باقی ہو رہے گا، پھر اشکال باقی رہے گا۔ کون سا اشکال؟ کہ جناب ان کے انڈے توڑنے کا کفارہ زیادہ ہے
اور خود ان کا کفارہ، ان حیوانوں کا کفارہ کم ہے، اللہ باقی الاشکال، ورنہ اشکال جو ہے وہ باقی ہے۔ ٹھیک ہے آقا جان، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بھلا کیا کہا ہے؟ ھذا علی تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر، یہ ھذا کا اشارہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا دونوں مسئلوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے، منافات نہیں ہے۔ پہلا وہ انڈے توڑنے والا ان کے، اور دوسرا خود ان حیوان کے شکار والوں میں کفارے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ وہ اس صورت میں علی تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر، صغیر یعنی وہ جو انڈے ہیں ان میں چھوٹی بھیڑ کو اختیار کریں، جیسا کہ مصنف نے کیا، یا کہیں فتح ہے واجب جیسا ہم نے اختیار کیا، اور اس فتح کو حمل کریں حمل مفتون پر، یہ پھر کوئی منافات نہیں بنتی۔ وَإِلَّا اگر آپ نے یہ ہمارے جو قول ہیں اس کو نہ لیا جو ہم کہہ رہے ہیں، اشکال باقی ہے، یعنی مصنف کا قول جو مخاض کو واجب سمجھتے ہیں انڈوں میں، پھر وہ ہوا ہماری بات نہ مانی، اشکال باقی ہے۔ ٹھیک ہے کہ انڈے کا کفارہ بڑا ہو جائے گا خود ان حیوان کے کفارے سے۔ معاف فرمائیں گے، بار بار لفظ ایسے تھے کہ تکرار کیا، ٹھیک ہے، لفظوں میں بہت زیادہ تکرار آیا یہاں، امید ہے بات تو میری پہنچ ہی گئی ہوگی۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے بات؟ اس کے بعد مطلب ایک اور الگ ہمارا شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سے، ٹھیک ہے، کنفذ کہتے ہیں اس کو، ایک ضب ہے، گو ہے، یربو جنگلی چوہا ہے، ان کا جو کفارہ ہے سے، گو اور جنگلی چوہے کا کفارہ ہر ایک کا جدیون، جدی ہے، جد کیا ہوتی ہے ولد ماذ، بکری کا بچہ ہے، بنا بر قول مشہور، سے گو جنگلی چوہے ان میں ہر ایک کا کفارہ جدی ہے، یعنی بکری کا بچہ ہے، ولد المعد ہے، بنا بر قول مشہور۔ لیکن ایک قیل کہتی ہے کہ حمل فتیم ہے ان کا کفارہ، وہ بتا چکا ہوں، چھوٹا بچہ جس نے دودھ پینا چھوڑا ہو وہ مراد ہے یہاں، یعنی وہ کفارہ اس کا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ جی جناب علی۔ وفی کل واحد من الکنفذ والذب والیربوع جدی علی المشہور، ہر ایک سے، گو اور جنگلی چوہے کا کفارہ جدیون یعنی بکری کا بچہ ہے، علی المشہور بنا بر قول مشہور۔ وکیل حمل فتیم، ایک قیل حمل فتیم ہے، چھوٹا بچہ جس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہو، وہ ہے وفی کل من الکبرۃ بالکاف المضمومہ کبرا ثم الباء المشددہ کبرا بغیر نون بینہما، کاف اور با کے درمیان نون بھی نہیں ہے، کمبرہ یعنی نہیں، کاف اور با کے درمیان نون بھی نہیں ہے، کبرہ۔ وسعودہ، ٹھیک ہے، سعودہ کیا ہے؟ وہی عصفور صغیر لہ ذنب طویل، سعودہ وہ ایک چڑیا ہے چھوٹی، لہ ذنب طویل جس کی جناب ایک لمبی سی دم ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے، مارتی رہتی ہے، اور ایک چڑیا ہے۔ توجہ فرمائی، کبرا، سعودہ، عصفور، ان کا کفارہ جو ہے کوئی ان کا کرتا شکار تو مد من الطعام، ایک مٹھ طعام کی نا دینی ہے۔ کبرہ کیا ہے؟ کبرہ چندور کو کہتے ہیں، سعودہ ایک چھوٹی چڑیا جو دم مرتی رہتی ہے، عصفور چڑیا ہے، یہ بھی ایک بڑی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس کو چڑیا اہلی بھی کہا گیا ہے۔ ان کا کفارہ کیا ہے؟ مد من الطعام ہے، یعنی ایک طعام جو ہے وہ مٹھی، مد من الطعام، طعام کی ایک مد جو ہے وہ دینی ہے، مد من الطعام ہے۔ اچھا، جو ٹڈی ہے، ٹڈی اس کا شکار کریں تو اس کے لیے کھجور ہے، تمرہ ہے ٹڈی کے لیے۔ اور ایک کیل کہتی ہے کہ
ایک مٹھ ہے، طعام کی ایک مشت، ایک مٹھی کھانے کی دینی ہے اس جناب ٹڈی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر جناب ٹڈیاں ہوں زیادہ، بہت سی ٹڈیاں ہوں، تو ان کے لیے جو کفارہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک بھیڑ ہے، وہ ایک بھیڑ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بات توجہ فرمائیے۔ کبرا کیا ہو گیا جی؟ چنڈور۔ سعودہ کیا ہو گیا جی؟ چھوٹی چڑیا جو دم مارتی رہتی ہے۔ عصفور چڑیا ہے، اور ان تینوں کا کفارہ مد من الطعام، ایک مد طعام دینا ہے، اور ٹڈی کے لیے ایک کھجور ہے، اور ایک کیل ہے کہ ایک مٹھی طعام کی دینی ہے۔ زیادہ چڑیاں ہیں چڑیاں تو ان کے لیے ایک بھیڑ کفارہ ہے، توجہ کریں۔ وفی کل من الکبرۃ بالکاف المضمومۃ ثم الباء المشددہ بغیر نون بینہما، ہر ایک کبرہ چنڈور، والسعودہ وہی عصفور صغیر، چھوٹی چڑیا جس کی ذنب طویل ہوتی ہے، لمبی دم ہوتی ہے، یا موبے جس کو وہ مارتی رہتی ہے، والعصفور بضم العین وہو ما دون الحمامہ، اور وہ چڑیا جو کبوتر سے چھوٹی ہوتی ہے، فیشمل الاخیرین، پس یہ دوسرے دو کو بھی شامل ہے، یعنی یہ عصفور دوسرے دو جو کبرہ اور سعودہ ہیں ان کو بھی یہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا جَمَعَهَا تَبًّا لِلنَّصِ، مصنف نے تینوں کو جو جمع کیا ہے یہ نص کی پیروی کرتے ہوئے ہے۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعُصْفُورُ الْأَهْلِي، ممکن ہے اس سے مراد، اگر اس عصفور سے مراد کیا ہو؟ العصفور الاہلی، اہلی چڑیا ہو، مراد یہ ہو عصفور سے، کما سیاتی جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ تفسیرہ بہی فی الاطعمۃ، تفسیرہ بہی کہ اس عصفور کی تفسیر بہی اہلی کے ذریعے کی گئی ہے، فی الاطعمہ کا مطلب ہے ایک کتاب آئے گی، کتاب اطعمہ والاشربہ، اس میں اس عصفور کی تفسیر اہلی جو ہے نا کی گئی ہے۔ فَيُغَایِرُهُمَا، پس یہ عصفور مغایر ہے، ہما سعودہ اور کبرہ کے، یہ کیا ہے رجان؟ مغایر ہے۔ فَيُغَایِرُهُمَا، پس یہ عصفور مغایر ہے، ہما سعودہ اور کبرہ کے، یہ مغایر ہے۔ ان کا بھی کفارہ بتاؤ۔ مد من الطعام وهو هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها، طعام کیا ہے ہونا؟ وہوا، یہ طعام ہونا اس باب کفارات میں، ما یؤکل من الحبوب، وہ ہے جس کو حبوب میں سے کھایا جاتا ہے، گندم ہے، جو ہے، وفروعها، مثلا آٹا ہے، روٹی ہے ان کی، والتمر اور کھجور ہے، والزبیب اور کشمش ہے، وشبہها اور جو ان مذکورات کی شبیہ ہے۔ وفی الجرادۃ تمرۃ، ٹڈی میں ایک کھجور شکار ہے، ٹڈی میں تمرۃ ایک کھجور ہے کفارہ، وتمرۃ خیر من جرادہ، یہ بھی آیا ہے۔ وکیل کف من الطعام، ایک کیل ہے کف من الطعام، کہ کھانے کی ایک کف ہے، تھیلی ہے، وہ دینی ہے ایک مٹھی کھانے کی۔ وہو مروی ایضاً، اور یہ کف من الطعام بھی مروی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا پیچھے کا یہ فی الجرادۃ تمرۃ ایک کھجور ہے، لیکن یہ کیل بھی آئی ہے، کف من الطعام بھی مروی ہے۔ فیتخیر بینہما جمعا، پس یتخیر، پس مخیر ہے، بینہما تمرہ اور کف فی الطعام کے درمیان وہ مخیر ہے، جمعا، کیوں جی؟ جمع کرنے کے لیے، دو روایات کو جمع کرنے کی خاطر۔ واختارہ فی الدروس، اور اسی تخییر کو مصنف نے دروس میں اختیار کیا ہے۔ وفی کثیر الجراد شاۃ، بہت سی چڑیوں کا شکار ہو تو ان کا کفارہ جو ہے وہ ایک بھیڑ ہے، شاۃ،
اچھا جی، کثرت کا معیار کیا ہے کہ یہ اب کثیر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ٹیڈیاں ہماری ہیں. والمرجع فی الکثرت الی العرف، مرجع کثرت میں عرف ہے، عرف معیار ہے. وہی ہوتا ملو اللغہ، ایک احتمال ہے کثرت کے لیے لغت بھی معیار ہے. وہی ہوتا ملو اللغہ، تو لغت میں تو 3 ٹڈیاں ہو تو کثرت شمار ہوتی ہے. فتکون الثلاثۃ کثیرا، پس 3 بھی کثیر ہے. ویجب لما دونہ فی کل واحد تمرۃ و کف، پس واجب ہے لما دونہ اس کثیر سے کم، فی کل واحد ہر ایک کے لیے تمرہ ہے یعنی ایک کھجور ہے، او کفن یا کھانے کی ایک کیا وجہ ہتھیلی ہے، یعنی ہتھیلی مٹھی بھر کھانا ہے. کفن من الطعام، مٹھی بھر کھانا ہے. کف ہے یا ایک جناب کھجور ہے. کلیئر ہو گئی بات میری. اس کے بعد یہ ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ٹڈیوں کو قتل کرنے سے اگر بچنا ممکن ہی نہیں ہے، رستے میں ٹڈیاں ہیں، آپ جناب کیا کریں؟ کہتے ہیں اگر زیادہ ہو نا تو پھر اس پر کوئی شے نہیں ہے، پھر اس پر کوئی شے کفارہ مفارہ نہیں ہے. وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ التَّعَرُّضُ مِنْ قَتْلِهِ، اگر بچنا ممکن نہ ہو من قتل ہی جراد کے قتل سے، بِأَنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقِهِ، یعنی یہ جراد عَلَىٰ طَرِيقِهِ اس شخص کے رستے پر ہیں، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّعَرُّضُ مِنْهُ، اس طرح کہ اس جراد سے بچنا ممکن نہیں ہے، إِلَّا بِمُشَقَّةٍ كَثِيرَةٍ، مگر مشقت کثیرہ سے بچ سکتا ہے. لا تتحمل عادتاً، ایسی مشقت ہے جو عادتاً قابل تحمل نہیں ہے. لا الامکان الحقیقی، نہ کہ امکان حقیقی اور امکان عقلی مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے. فلا شیء، تو پس اس پہ کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان جی. اس کے بعد جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے وفل کملتے، تو یہ جو کملہ ہے اس کو ایک بہت ہی مختصر سی بات سنیں تاکہ پھر ایک نئی بات شروع ہو جائے گی. کملہ کس کو کہتے ہیں؟ یوں ہیں رینڈ نہیں ہوتے بندے کے، تو وہ کپڑے سے اگر گر جائے، اس کے بدن سے گر جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ایک کف، ایک ہتھیلی کھانے کی نا اس کی دینی پڑتی ہے. جلدی توجہ کرنا. وفل کملتے، جو میں یل کیا صوبی، جو اس کے کپڑوں سے گر جائے، اور بدن یہ بدن سے، وما اشبہ، یہ اس کی جو شبی ہے یعنی سر سے گرا دے. اشبہ ما صوب، اور بدن کی شبی سر سے گرا دے. اور یقتلوا، یہ اس کملہ کو قتل کر دے. کفن من الطعام، تو ایک کف طعام ہے. ولا شیء فی البرغوث، برغوث پسو پر کوئی شے نہیں ہے. وَإِنْ مَنَعْنَا قَتْلُ، اگرچہ اس کے قتل کو ہم منع قرار دیں کہ قتل نہیں کرنا. وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ حُكْمُ الْمُحْرِمِ فِي الْحِلِّ، جَمِيعُ مَا ذُكِرَ، جو کچھ ذکر ہوا ابھی تک وہ محرم کا حکم تھا حل میں، یعنی جب حدود حرم سے وہ باہر ہو. اما المحل فی الحرم، اما محل ہو لیکن حرم میں ہو، محل ہو لیکن حرم میں کرے شکار، فعلیہ القیمت، تو اس پر اس کی قیمت ہے. فی ما لم ینس علی غیرہا، وہاں جہاں قیمت کے غیر پر کوئی نس نہ ہو تو پھر اس کی قیمت دینی ہوتی ہے. وَيَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ، یجتمعان کفارہ اور قیمت دونوں جمع ہو جاتے ہیں محرم پر حرم میں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَكَفَارَتُهُ الْاِسْتِغْفَارُ، اگر اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، جیسے شپش وغیرہ ہے، کہتے ہیں جو کو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ فَكَفَارَتُهُ الْاِسْتِغْفَارُ، تو اس کا کفارہ استغفار ہے. موفق معید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.